میری بات سنو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں ہیں، اور میں اپنے شوہر سے لڑ کر گھر سے بھاگ آئی ہوں، اس لیے یہاں سے کٹو اور کسی اور کو پکڑو۔ ارزا نارمل انداز میں انہیں کہتی آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب وہ دونوں لڑکے بائک سے اترے، ارزا کے قدم تھم گئے۔ جو تمہارے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس کہاں؟ وہ دونوں لڑکے سر تا پیر اس پر کھٹیاں نظریں گاڑے کمینگی سے بولے، اچھا گندی باتیں کر رہے ہو، رکو ابھی بتاتی ہوں تمہیں۔ ارزا کمر پر ہاتھ رکھے غصے سے انہیں گھرتکیں لگی، جب ایک لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑ کر پیچھے لے آیا۔ ارزا سہم کر رہ گئی اور اس شخص نے سائڈ پر لیا ارزا کا دوپٹہ اس کے وجود سے جدا کر دیا۔ چھوڑو مجھے، مجھ سے دور رہنا۔ ارزا اس کی قید سے نکلنے کی مزاحمت کرتے ہوئے چیخ کر بولی۔ یاری کسے پاگلوں کی طرح ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ ارزا کی غیر موجودگی نے اس کی سانس کو روک رکھا تھا، وہ اسے پوری سوسائٹی میں ڈھونڈ رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر اچانک ارزا پر گئی۔ وہ آنکھوں میں سرخی سجائے تنے ہوئے اعصاب لیے اس کی طرف بڑھا۔ بچاؤ، ہیلپ! ارزا چلا کر مدد کے لیے پکارنے لگی۔ دوسرا شخص اس کی حالت دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑو اس کا! بھاری سرد آواز پر دونوں لڑکوں کا دھیان اس کی طرف گیا اور ایک لڑکے کو دیکھ کر دونوں کے سانپ سونگ گیا۔ اس لڑکے نے فوراً ارزا کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ تیری اتنی ہمت کہ تو میری بیوی کو چھوئے گا؟ یاری کھلی ہوئی رگیں لیے، آنکھوں میں چٹانوں جیسی سختی سجائے گرج دار آواز میں کہتے ساتھ ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مار گیا اور دوسرے پر بھی یہی عمل کیا، اور دونوں کے مسلسل ایک کے بعد ایک مکہ مارتا چلا گیا۔ وہ دونوں گھوم کر زمین پر جا گرے۔ ان کا منہ ہوں ہو گیا تھا۔ آج کے بعد کسی بھی لڑکی کے ساتھ کچھ بھی غلط سے کرنے سے پہلے اپنی یہ شکلیں یاد کر لینا۔ یارک سردی گاہوں سے ان دونوں کے بے جان وجود کو دیکھ کر گرا کر بولتا ارزا کی طرف بڑھا۔ دوپٹہ اٹھا کر اس کے سائڈ پر ڈالا، چلو میرے ساتھ۔ یارک اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر سے کہنے لگا۔ ارزا اسے دیکھنے لگی۔ میں نہیں جاؤں گی۔ ارزا ضد پر اڑی لفظوں پر زور دیے کہنے لگی۔ یارک نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ارزا اگر تم نہیں چاہی تو میں اٹھا کر لے جاؤں گا، تم میری عزت ہو، تمہاری حفاظت کرنا مجھ پر لازم ہے، اس لیے خاموشی سے میرے ساتھ چلتی بنو، ورنہ مجھے بہت سے طریقے آتے ہیں۔ یارک اسے سرد لہجے میں گھو کر اپنے قریب کرتا کہتے ساتھ زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگ گیا۔ یارک چھوڑے مجھے! ارزا یارک کے بازو میں یارک ارزا کے بازوؤں میں مضبوط گرفت قائل کی اسے اپنے ساتھ زبردستی گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ ارزا نے تکلیف دہ لہجے میں اس کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ یارک اس کی سنی انسنی کرتا دروازہ زور سے بند کر گیا۔ پٹاخ کی آواز کے ساتھ ارزا سہم کر رہ گئی۔ یارک نے اسے دروازے سے پن کیا۔ ارزا اسے دیکھنے لگی۔ مجھے جانا ہے یہاں سے۔ ارزا غصے سے اس کی قید میں مچلتی ہوئی بولی۔ اپنا منہ باندھ رکھو۔ یارک آنکھوں میں سرخی سجائی سے پتھریلے لہجے میں کہنے لگا۔ نہیں رکھوں گی، کیا کر لیں گے؟ ارزا بھی اسی کے انداز میں سے بدتمیزی سے جواب دیتی اس کا پارا ہائی کر کے۔ ارزا میرا دماغ شارٹ مت کرو، یارک تنے ہوئے اعصاب لیے بھاری لہجے میں بولا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، آپ کیوں کر رہے ہیں زبردستی؟ ہاں! ارزا اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے بے بسی سے چیخ کر پوچھنے لگی۔ تم مجھے میرے پاس ہی چاہیے ہو، اس کے لیے مجھے تمہارے ساتھ زبردستی بھی کرنی پڑی تو زبردستی کروں گا، مگر تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ یارک اس کے بازوؤں کو مضبوطی سے پکڑ کر سنجیدہ نگاہیں اس پر مرکوز کیے بولا۔ مجھے مت چھوئیں، آپ جو مرضی کر لیں، میں یہاں سے جا کر رہوں گی۔ ارزا اس کے بازوؤں کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے چبا کر بولی۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ڈیم اٹ، تم کیوں کر رہی ہو ایسا؟ عشق کرنے پر مجھے تم نے مجبور کیا تھا۔ یارک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتا شدت بھرے لہجے میں بولتا ارزا کو خود پر دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ وہ آج پہلی دفعہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ آپ نے مجھے چیٹ کیا ہے، آپ جھوٹے ہیں اور بہت زیادہ برے ہیں۔ ارزا نم سی آنکھوں سے دیکھتی برائی ہوئی آواز میں کہنے لگی۔ یارک نے اسے فوراً سے گلے لگا دیا۔ تمہاری قسمت میں ہی ہوں اور اب تمہیں میرا ہی بن کر رہنا ہے، یارک مرتضیٰ کی آخری سانس تک۔ یارک اسے خود میں بھیجتا آنکھیں موند کر اپنے اندر سکون محسوس کرتا نرمی سے کہنے لگا۔ ارزا اسٹل کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد یارک اسے خود سے الگ کرتا دیکھنے لگا، جو ساکت سی اسی پوزیشن میں کھڑی تھی۔ تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی ہو، جہاں جاؤ گی تمہیں واپس اپنے پاس لے آؤں گا، تو بہتر ہے یہیں رہو۔ یارک اس کے چہرے پر گہری نظریں مرکوز کیے گمبھیر لہجے میں کہتے ساتھ وہاں سے آگے بڑھتا اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا۔ ارزا اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ کچھ دیر بعد تہجد کا وقت ہوتے ہی وہ وضو کرتی تہجد ادا کرنے لگی اور سلام پھیرتی آنکھوں میں آنسو لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئی۔ یارک کی نظر اس پر گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ان آنسوؤں کی وجہ خود کو سمجھتا
یارک نے زور سے دیوار پر مکہ مار دیا۔ ارزا کسی چیز کی آواز سے گھبرا کر پلٹی، یارک کو دیکھ کر اسے تسلی ہوئی۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتی وہ سحری بنانے گھر سے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ میں اسے سمجھا دوں گا۔ یارک اس کی بے روحی پر اعتماد بھرے لہجے میں کہتے ساتھ نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ میں تمہاری کچھ مدد کروں؟ یارک کچن میں آتے ہوئے لہجے بے حد نرمی سے اسے مخاطب کرتا پوچھنے لگا۔ میں آلو کاٹ دیتا ہوں۔ یارک اس کے جواب نہ دینے پر ایک بار پھر سے اسے مخاطب کرنے لگا۔ میں آلو کے پراٹھے نہیں بنا رہی آج۔ ارزا اسے سخت لہجے میں دیکھے بغیر جواب دیتے ساتھ پراٹھے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ یارک خاموشی سے کرسی پر بیٹھا اسے دیکھنے لگ گیا۔ ارزا اسے مکمل نظر انداز کر گئی۔ سحری تیار ہوتے ہی منہاس محترمہ براق نیچے آئی اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کے ارزا نے ٹیبل پر کھانے کی چیزیں رکھی اور خاموشی سے کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی۔ آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ یارک منہاس محترمہ اور براق کا لحاظ کیے بغیر محبت سے کہنے لگا۔ براق اس کی بات پر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ میرے ہاتھ سلامت ہے، میں کھا سکتی ہوں، آپ اپنی سحری کریں۔ ارزا اسے غصے بھرے لہجے میں جواب دیتی کھانا شروع ہو گئی۔ یارک اسے دیکھنے لگ گیا۔ نہ جانے کتنے دن اس کی بے روحی اس نے برداشت کرنی تھی۔ سحری سے فارغ ہو کر وہ نماز ادا کرنے کے لیے کمرے کی طرف بڑھے۔ ارزا کے آنے سے پہلے ہی یارک دو جائے نمازیں بچھا چکا تھا۔ ارزا اسے دیکھنے لگ گئی۔ ہم دونوں اکٹھے نماز پڑھتے ہیں۔ یارک اسے آتا دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا۔ آپ جیسے دھوکے باز انسان کے ساتھ میں نماز نہیں پڑھوں گی۔ ارزا اسے خفگی سے دیکھنے لگی۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو ارزا۔ یارک اس کی بات پر اسے سختی سے کہنے لگا۔ ارزا نظر انداز کرتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ یارک نماز پڑھ کر فارغ ہوا۔ اس کے بعد ارزا نے نماز ادا کی۔ یارک بیڈ پر لیٹ کر اسے دیکھنے لگ گیا۔ نماز پڑھتے ہوئے واقعی دنیا کی بہت خوبصورت لڑکی لگتی تھی۔ ارزا اپنی نماز ادا کرنے جائے نماز جگہ پر رکھ کر بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ تم نماز پڑھتے ہوئے بہت پیاری لگتی ہو۔ یارک اس پر گہری نظریں مرکوز کیے دل سے تعریف کرنے لگا۔ ارزا تکیہ اٹھا کر اس کی بات پر کوئی جواب نہ دیتی صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ یارک بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ صبح 9 بجے کے قریب الارم بجنے پر یارک کی آنکھ کھلی۔ اس نے نظر وال کلاک پر ڈالی اور ساتھ صوفے پر ارزا کو سوئے ہوئے دیکھتا وہ اٹھ کر بیٹھا۔ ارزا کی بھی الارم بجنے پر آنکھ کھلی تھی تو اس نے آنکھ کھول کر یارک کو دیکھا جو اٹھا ہوا تھا۔ یارک نے گردن موڑ کر ارزا کو دیکھا۔ ارزا نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ یارک ارزا کے دور ہونے کے خوف سے آفس سے چھٹی کرنے کا فیصلہ کرتا فون اٹھا کر براق کا نمبر ڈائل کر۔ بھائی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں آج آفس نہیں آ سکوں گا۔ یارک نے فون اٹینڈ ہوتے ہی براق کو آگاہ کرتے ہی کال بند کر دی اور واپس بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ارزا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اسے سوتا پا کر وہ بھی دوبارہ آنکھیں بند کر کے سونے لگ گئی۔ کچھ دیر بعد ارزا کی آنکھ کھلی تو یارک کو سوتے ہوئے ہی پایا۔ اسے سوتے ہوئے یارک اس وقت دنیا کا سب سے خوبصورت مرد لگا، مگر وہ ساری باتیں ذہن میں آتے ارزا اپنی سوچ کو جھٹک کر باتھ روم کا رخ کر کے فریش ہو کر نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ ٹی وی لاؤنج میں تو منہاس محترمہ کو موجود پایا اور خاموشی سے ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ ارزا بچے کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ منہاس محترمہ اسے نرمی سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ارزا نے ان کی جانب دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں مام آپ؟ میں بھلا آپ سے کیوں ناراض ہوں گی؟ آپ نے تو کچھ نہیں کیا۔ ارزا ابھی انہی کے انداز میں منہاس محترمہ کو دیکھتے ہوئے مایوسی سے کہنے لگی۔ بیٹا غلطی اس کی بھی نہیں ہے، وہ عجیب سا ہو گیا تھا مگر تمہارے آنے کے بعد وہ بدل گیا ہے۔ پلیز اسے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اگر تم اسے چھوڑ کر چلی گئی تو یارک پہلے جیسا ہو جائے گا اور میں اپنے بیٹے کو دوبارہ نہیں کھونا چاہتی۔ منہاس محترمہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے امید بھرے لہجے میں دیکھتے ہوئے بولی۔ کس نے کہا ہے کہ میں انہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں؟ ارزا آئیبروز کا کر مسکراتے ہوئے ان سے کہنے لگی۔ منہاس محترمہ سے دیکھتی رہ گئی۔ میں نے یارک سے وعدہ کیا ہے میں انہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، مگر انہیں ان کے کیے کی سزا تھوڑی سی ضرور ملے گی۔ ارزا منہاس محترمہ کو دیکھتے ہوئے شرارتی سے مسکراہٹ سے کہنے لگی۔ منہاس محترمہ بھی مسکرا دی۔ بالکل اسے ملنے چاہیے ہے۔ منہاس محترمہ ارزا کی بات سے متفق ہوتے ہوئے کہنے لگی۔ اس چیز پر وہ بھی مسکرا دی۔ براق آفس میں داخل ہوا تو سامنے ہی نظر زامیہ پر گئی۔ اسے آتا دیکھ کر زامیہ اپنی نظریں جھکا گئی اور براق کی نظر زامیہ پر ٹھہر سی گئی۔ وہ اسے ہمیشہ پیاری لگتی مگر آج وہ اسے حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ براق اسے کچھ پل دیکھتا اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا اور کرسی سنبھال گیا۔ بیٹھتے ہی براق نے اپنا فون نکالا۔ یو لک بیوٹیفل، براق نے میسج ٹائپ کر کے زامیہ کے نمبر پر سینڈ کر دیا۔ رنگ کی آواز پر زامیہ نے فون کی طرف دیکھا۔ براق کا میسج ریڈ کر کے اس کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھری۔ براق اسے اپنے سامنے بیٹھا دیکھا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا مسکرا گیا۔ براق نے آفس کے فون سے نمبر ڈائل کیا۔ زامیہ نے کال اٹینڈ کی۔ جی میں آئی سر، زامیہ کہتے ساتھ کال بند کرتی اس کی آفس سے بڑھ گئی۔ میں آئی کم ان سر، زامیہ آفس کے باہر کھڑی سے اجازت مانگنے لگی۔ اس پر اجازت دے گیا۔ زامیہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کوئی کام تھا؟
जामिया बुराक को देखते हुए सवाल करने लगी, जिस पर बुराक ने सर उठाकर इसे देखा। जामिया, आज आप मेरे साथ अफ्तारी करने के लिए घर जा रही हैं? बुराक संजीदगी से इसे देखते हुए कहने लगा। जामिया इसकी बात पर देखती रह गई। जी सर। जामिया परेशान से इसे पूछने लगी, मैं अपनी बात दोहराता नहीं हूँ, फिर मुलाकात होती है। बुराक काम में मसरूफ से जवाब देगा, जिस पर वो बुरा सा मुंह बनाकर बाहर की जानिब बढ़ गई। कैसा इंसान है ये, रोमांस भी खरूस बनकर कर रहा है। जामिया मुझसे बड़बड़ाते हुए बोलते साथ अपनी जगह पर आकर बैठ गई। यारिक की आंख खुल के उसने कमरे में नजर दौड़ाई, मगर इर्जा मौजूद नहीं थी। इसके माथे पर शिकने उभरी। यारिक बाथरूम की तरफ बढ़कर फ्रेश हुआ और सीधा नीचे की तरफ भागा, मगर इसे टीवी लॉन्च में पुराने पाक पड़ता पाकर यारिक की परेशानी खत्म हुई और उसे देखने लगा। तुम आज ऑफिस क्यों नहीं गए? मिन्हास मोहतरमा से देखते हुए पूछा, जिस पर इसने इनकी तरफ देखा। ऐसे ही यारिक को जब कुछ नहीं समझा तो यही बोल गया, साफ साफ को इस तरह से नहीं गई, कहीं भाग न जाए, इस खौफ से नहीं गए। मिन्हास मोहतरमा इर्जा पर एक नजर सच्चाई डालकर सच्चाई बयान करते हुए कहने लगी, यारिक ने उन्हें देखा, ऐसा भी कुछ नहीं है, ये जहां भी चाहे जा सकती है। यारिक सोफे पर इसके सामने बैठते हुए बोला, उसको लापरवाह जाहिर करता कहने लगा। इर्जा इसकी बात पर ऊंचा ऊंचा कुरान पाक पढ़ने लग गई। जहां भी जाएगी वापस इसे यहीं आना होगा। यारिक इर्जा पर नजरें मरकूज किए जतलाने वाले अंदाज में कहने लगा। इर्जा ने इसे घूर कर देखा। बात सुने मेरी, मैं आपकी वजह से यहाँ नहीं रुकी, सिर्फ मॉम से वादा किया है, इस वजह से इस मामले में मत कहिएगा कि मैं आपके हाथे रुकी हूँ। इर्जा भी इसे जिताने वाले अंदाज में इतराकर कहने लगी, मिन्हास मोहतरमा इन दोनों की नोक झोंक देखने में लगी। जो भी है मेरे लिए यही बहुत है, तुम यहीं मौजूद हो। यारिक इसे देखते हुए संजीदगी से जवाब दे गया। इर्जा कुरान पाक उठाती कमरे की तरफ बढ़ गई। यारिक भी इसके पीछे ऊपर आया। आज इफ्तार मत बनाना। शादी कमरे में आते हुए इंतहाई नरमी से बोला। इर्जा ने सफाई नजरों से इसकी तरफ देखा। जान, आज मैं बनाऊंगा, तुम ऐसे ही थक जाओगी। यारिक रोमानवी लहजे में मुस्कुराते हुए उसे कहने लगा। इर्जा सीने पर बाजू बांधकर उसे देखने लगी। मेरा रोजा है, हराम मत करें, और रही बात मेरे हाथ सही सलामत है, मैं खुद बना सकती हूँ। इर्जा चिबाकर इसे कहते साथ मुंह बनाकर नीचे की तरफ बढ़ गई। यारिक बस इसका नखरा देखता रह गया। ऑफिस की ऑफ होते जामिया बाहर आई और उसकी गाड़ी तरफ बढ़ गई। दरवाजा खोलकर इसमें बैठ के सामने ही इसे गुलाब का फूल पड़ा नजर आया। वो एक नजर मुस्कुरा कर बुराक पर डालती वह फूल उठा गई। मुझे नहीं मालूम था बुराक मुर्तजा ये भी कर सकते हैं। जामिया फूल की खुशबू सुनते मुस्कुराकर इससे कहने लगी, शादी होने दें, बुराक मुर्तजा आपको अपने अलग रूप से वाकिफ कराएगा। बुराक इस पर नजरें मरकूज किया, मुस्कुराकर कहने लगा, साथ गाड़ी स्टार्ट कर गया। घर वालों को क्या कहेंगे? इल्जाम में से देखते हैं पूछने लगी। आप दोनों बहनें बहुत समझदार बनती हैं, कोई भी बहाना बना देना। बुराक गाड़ी ड्राइव करते हुए इसे कहने लगा, जिस पर जामिया मुंह बसोल कर रह गई। कुछ देर बाद वो दोनों घर पहुंच गए। बुराक ने कोर्ट में गाड़ी खड़ी की और बाहर निकला। जामिया भी इसके साथ बाहर आई। इर्जा जामिया को देखकर हद से ज्यादा खुश हुई और उससे मिलने के लिए इसकी तरफ भागी। आप कैसे आई? इर्जा इससे अलग होते हुए सवाल करने लगी। जामिया ने एक नजर बुराक पर डाली, फिर इर्जा पर डाली। असल में मैं आपकी बहन को आपसे मिलने के लिए आया था, तो उन्हें कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही थी। मैंने सोचा लिफ्ट दे दूं, तो लिफ्ट दे दी मैंने। अच्छा किया ना मैम। बुराक मिन्हास मोहतरमा को अपनी तरफ देखता पाकर बहाना बनाते अंदर की तरफ बढ़ गया। वो मुस्कुरा दी। आपने बहुत अच्छा किया बुराक भाई। इर्जा बुराक को देखते हुए मुस्कुरा कर कहने लगी। जामिया मिन्हास मोहतरमा से मिलने लग गई। मुझे सब मालूम है भाई, क्यों नहीं मिली कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यार बुराक के साथ आकर बैठते हुए इसे देखा धीमे लहजे में कहने लगा, तुम अपनी बीवी पर ध्यान दो। बुराक सामिया पर नजरें मरकूज के यार से कहने लगा, मेरा ध्यान हमेशा इसी पर होता है। यार किरजा पर मोहब्बत भरी नजरें मरकूज किए बोला। बुराक इसे देखता रह गया। जामिया आप ही आज आप बनाए ना फ्रूट सैलेड, आपके हाथ की तो बहुत मजेदार होती है। इर्जा जामिया को देखते हुए फरमाइश करती कहने लगी, जी जी जामिया आप बनाएं, ताकि हमें भी मालूम हो कि मेरी सिर्फ भाभी अच्छा खाना बना सकते हैं या आप भी। बुराक ने बेअख्तियार सामिया को देखते हुए कहा, जिस पर सामिया खामोशी से उठकर इर्जा के साथ किचन में चली। कुछ ही देर में इफ्तारी की तैयारी हो गई थी और जामिया और इर्जा ने मिलकर टेबल पर सेट किया। आसान होते ही सामने रोजा खोला। बुराक ने सबसे पहले फ्रूट सैलेड डाली। वाकई जामिया ये बहुत मजेदार है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को मात दे दी आपके फ्रूट सैलेड ने। बुराक एक चम्मच खाते ही इसकी तारीफ कर गया। जामिया मुस्कुरा दी, वाकई बहुत मजेदार है। मिन्हास मुहतरमा भी से मुस्कुराते हुए कहने लगी। इस पर जामिया मुस्कुरा दी, जो भी है, मगर पास्ते की बात ही कुछ और है, बहुत मजेदार। आखिर मेरी बीवी ने जो बनाया है। यारिक इर्जा का मूड ठीक करने के लिए इसकी तारीफ करते हुए बोला। साहब मुस्कुरा दी। इर्जा से देखने लगी। उन्हें क्या हुआ है? जामिया इर्जा को
کوہنی مار کر یارک بگ کی باتوں پر پریشان ہوتی بولی، کل سے دماغ خراب ہوا ہے۔ ارزا اسے جواب دیتے سر افطار کرنے لگے، باقی سب افطار کرنے میں مصروف رہے۔ افطار کے بعد سانیہ براق کے ساتھ گھر واپسی کری۔ چلتی براق نے اسے اس کے گھر کے باہر گاڑی کو بریک لگا۔ سامنے چلتی مام آپ کے گھر آئیں گے، اس سے پریشان مت ہونا۔ براق سے جاتا ہوا دیکھ کر بتانے لگا۔ سامنے اسپات نے سر ہلا کر اندر کی طرف بڑھ کے براق سے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ ارزا کمرے میں داخل ہوئی تو یارک اس طرف بڑھا۔ ارزا بہت ہو گیا ہے، اب مان جاؤ۔ یارک اس کے آتے اس کا راستہ روک کر کہنے لگا۔ ارزا اسے دیکھنے لگے۔ تو آپ کو کس نے کہا ہے یارک مجھے منائے؟ اور ویسے بھی آپ نے تو مجھ سے نکاح ایک مقصد کے تحت کیا تھا۔ ارزا سینے پر بازو باندھ کر اسے ناراضگی سے دیکھتے ہوئے یاد کروانے لگی۔ ارزا وہ ہو گیا، مگر اب میں واقعی یہ رشتہ نبھانا چاہتا ہوں۔ یارک اسے نرمی سے سمجھانے کی پھر سے کوشش کرنے لگا۔ یارک مرتضیٰ آپ کی مرضی کے مطابق یہ سب نہیں ہوگا۔ میں انسان ہوں، چیز نہیں، جیسے آپ کا دل چاہے آپ اسے اسی طرح ٹریٹ کریں گے۔ ارزا نے بے حد سنجیدہ لہجے میں کہتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھنے لگی، جب یارک اس کے دونوں بازوؤں کو سختی سے پکڑا اور اسے اپنے قریب کیا۔ ارزا اسے دیکھتے رہ گئی۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو ارزا کہ تمہاری ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی؟ مجھے اپنی عادت تم نے ڈالی، اپنے قریب تم نے کیا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بولا تھا میرا ساتھ اذیت ہے تمہارے لیے۔ تم ایک ہی ضد پر اڑی ہوئی تھی، اور جب میں تمہیں چاہنے لگا ہوں تو تم بھی باقیوں کی طرح مجھ سے دور ہو رہی ہو۔ مجھ سے تمہارا یہ نظر انداز کرنا برداشت نہیں ہو رہا۔ یارک اس کے چہرے پر اپنی نظر میں شدت سے بولا۔ ارزا اسی آنکھیں چھوٹی کے دیکھنے لگ گئی۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، یہ باقیوں سے کیا مراد ہے؟ ارزا اسے اپنے بازو چھڑاتے ہوئے ناک پر غصہ زیر پوچھنے لگی۔ میں زینی اور ڈیڈ کی بات کر رہا تھا۔ یارک نے صرف وضاحت دی۔ ارزا سے دیکھنے لگی۔ سب کچھ بھول کر پھر سے ایک نئی شروعات کرتے ہیں۔ یارک اسے مسکرا کر دیکھتا کہنے لگا۔ ارزا اسے سنجیدگی سے دیکھتی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ ارزا کہتے ساتھ صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ اتنی آسانی سے نہیں یارک مجھے، جب تک آپ مجھے سوئی نہیں بولیں گے تب تک تو نہیں۔ ارزا کا لیٹے دل میں خود کے ساتھ کہتی سو گئی۔ یارک اسے بس دیکھتا رہ گیا۔ ارزا کی آنکھ تہجد کے وقت کھلی تو نماز ادا کرنے کا سوچتی اٹھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اسے حد سے زیادہ حیرانگی ہوئی۔ یارک مرتضیٰ چائے نماز پر بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ارزا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہو۔ اس کا دل کیا ہو یارک کو گلے سے لگا لے، مگر وہ ناراض سے یارک سے اٹھتا دیکھ کر نظریں اس طرف کر گیا۔ ارزا اپنے چہرے کے تاثرات یکدم سنجیدہ کر گئی اور وضو کرنے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ تہجد کی نماز ادا کرتی وہ یارک سے کوئی بات کیے بغیر نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ سحری تیار کرنے کے بعد سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور اسی خاموشی میں سحری ہوئی اذان ہوتے ہی وہ سب لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ ارزا چیزیں وغیرہ سمیٹ کر واپس کمرے کی طرف بڑھی تو یارک نماز ادا کر کے سو چکا تھا۔ ارزا نے بھی خاموشی سے نماز ادا کی اور سونے کے لیے صوفے پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ یارک کی صبح معمول کے مطابق الارم بجنے کی آواز پر آنکھ کھلی تو ارزا نے بھی آنکھ کھول کر اسے دیکھا، مگر بہانہ بنا کر سوتی رہی۔ یارک فریش ہو کر خاموشی سے تیار ہوا اور ہاتھ میں رسٹ واچ پہن کر وہ ارزا کی طرف بڑھا۔ ارزا مجھے معلوم ہے تم جاگ رہی ہو۔ یارک اس پر نظریں مرکوز کی، اسے سنجیدگی سے کہنے لگا۔ ارزا ویسے ہی رہتی ہے، میں آفس جا رہا ہوں، خبردار بھی تمہیں گھر سے بھاگنے کی کوشش کی یا کوئی اور حرکت کی ورنہ نتائج کی ذمہ دار ہوگی۔ یارک اسے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہتے ساتھ بہتر بڑھ گئی۔ ارزا اسے جاتا دیکھنے لگی اور واپس سے سو گئی۔ ارزا کی آنکھ آج ہمیشہ کے مطابق دیر سے کھلی تھی۔ وہ فریش ہو کر نیچے تو منہاس محترمہ کو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا پایا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے ارزا؟ منہاس محترمہ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بس ہاں، شاید دیر سے سونے کی وجہ سے آنکھ دیر سے کھلی ہے، میں نماز ادا کر لوں۔ ارزا انہیں مسکرا کر جواب دیتی اٹھ کر ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے بڑھ گئی۔ ارزا نے نماز ادا کی، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کے پھر اپنے کمرے کی چیزیں درست کرتے اپنا وقت گزار گئی۔ اسی طرح 4 بج کے افطاری کی تیاری کرنے کے لیے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ براق اور یارک آفس سے گھر واپس سے تو منہاس محترمہ سے دونوں ملے اور یارک کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر ارزا پر گئی جو بال بنانے میں مصروف تھی۔ یارک اس سے دیکھنے لگ گیا۔ ارزا اسے دیکھنے لگی اور ذہن میں یہی سوچ رہی تھی کہ آپ وہ اس سے بات کرے گا، مگر غیر متوقع طور پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یارک خاموشی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تھا اور اسے دیکھتی رہ گئی۔ بال بنانے کے بعد بھی وہ وہیں بیٹھی جب وہ واپس آیا اور جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر گیا۔ اس نے ایک بار بھی ارزا کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد بھی اس سے بغیر کوئی بات کے تھکاوٹ کے باعث خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ارزا منہ بنا کر نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ کہاں جا رہے ہو براق بیٹا؟ منہاس محترمہ اس افطار کے بعد فوراً جاتا دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ماں مجھے کچھ دوستوں سے ملنا ہے، میں کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ براق منہاس محترمہ کو آگاہ کرتے ہوئے خاموشی سے چلا گیا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ جامعہ براق سے ملنے کے لیے سی سائڈ آیا ہوا تھا، وہ دونوں وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جامعہ مجھے اس طرح ملنا ہرگز پسند نہیں ہے، آپ میرے متعلق غلط سوچ اپنے ذہن میں مت لائیے گا۔ مجھے کچھ باتیں کرنی تھی جو میں فیس ٹو فیس کرنا چاہتا تھا۔
बुराक इसे देखते हुए संजीदा लहजे में कहने लगा, मैं सुन रही हूँ। जामिया ने से जवाब दिया, जिस पर इसके लब ऊपर को उठे। मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, बहुत छोटी सी उम्र में मुझ पर बहुत जिम्मेदारी आ गई थी, इन सब का ख्याल ही नहीं आया कभी, और लड़कियों से मैं दूर ही रहता था। जब आपको देखा तो मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ऐसा महसूस करूंगा आपके, लेकिन मुझे आप अच्छी लगने लगी। मैं बहुत लंबी लंबी बातें या वादे नहीं कर सकता हूँ, मगर इज्जत मोहब्बत में आपको जरूर दे सकता हूँ। मैंने कुछ सालों पहले अपने बहुत कीमती लोगों को खोया था, इसके बाद मजबूत तो बन गया मगर संजीदा हो गया। ऐसा ही हूँ मैं, और हमारे इस्लाम में भी ऐसा ही है कि जो आपको पसंद है उससे निकाह कर लो। आप सोच लें एक बार फिर आप मेरे साथ रहना चाहती हैं या नहीं। बुराक से देखते हुए अपने तलिक आगाह करने लगा। सामिया इसकी बात को ध्यान से सुन रही थी। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आप जैसा इंसान मिला है, जामिया इसे मुस्कुराते हुए देखकर कहने लगी। बुराक के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। बुराक प्यारे ने आज पूरा दिन इर्जा को नजरअंदाज किया था, इर्जा ने भी इसे बदले में नजरअंदाज किया था। इन दोनों की आपस में किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई थी। इर्जा जब से काम से फारिग होकर आई, यारिक ने नमाज अदा करता देखा। इसकी आंखों में आंसू थे। इर्जा अपनी जगह साकत हो गई। नमाज अदा करते कितना खूबसूरत मर्द लग रहा था। कल तक जो नमाज अदा नहीं करता था, आज अल्लाह ताला उसके ताल्लुक कितना मजबूत हो गया था। इर्जा इसे देखकर मुस्कुरा दी और कमरे में दाखिल हुई। यारिक ने इसे देखा और चेहरे पर हाथ फेंका और जाए नमाज से बैठकर जगह पर रखकर बगैर इससे भाग के सोने के घर से बैठकर बैठ गया। आज वो भी इर्जा को बदले में नजरअंदाज कर रहा था। इर्जा मायूसी से आकर सोफे पर लेटी और शादी के शुरू में भी उसे नजरअंदाज करता था, मगर इर्जा को बुरा नहीं लगता था। मगर आज इसका नजरअंदाज करना इर्जा को हद से ज्यादा बुरा लग रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप ये जो कारण है यारिक मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे। इजाद दिल में मुझसे बोलते साथ लेट गई, आंखों मगर आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी आंखों से आंसू बह गए। यारिक सिसकियों की आवाज सुनकर उठा और इसे देखा। इसकी आंखों में मौजूद आंसू देखकर इसे शदीद बुरा लगा। क्यों रो रही हो? यारिक इसे रोता देखकर नरमी से मुखातिब किए पूछने लगा। इर्जा ने जवाब नहीं दिया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, यारिक इसके चेहरे पर नजर वहीं से कहने लगा। इर्जा ने नाक फुकेर कर इसे देखा। मुझसे बात करनी है, आप सो जाएं। इर्जा खुफगी से आंसू पोंछते हुए सब बोली। यारिक के गहरा सांस भर कर रह गया। बात करो तो मसला, ना करो तो। या एक नफी में साहिल आते वापस सोने के लिए गया। इर्जा से देखती मुंह बनाकर सोने की कोशिश करने लग गई। यारिक और इर्जा कमरे में बैठे थे मगर एक दूसरे से मुखातिब नहीं होते। तभी मुलाजमा ने दरवाजे पर दस्तक करके अंदर आई। सर, आपको और मैडम मिन्हास नीचे बुला रही हैं। आपके मामू की फैमिली आई है। मुलाजमा मिन्हास मोहतरमा की कही हुई बात बताते साथ नीचे की तरफ बढ़ गई। यारिक और इर्तजा भी नीचे की तरफ बढ़ गए। सलाम दुआ हुई और यारिक सोफे पर बैठ गया जबकि इज्जत खड़ी थी। असल में यारिक बेटा, हम लोग आपसे माफी मांगने आए थे। इस दिन जो भी हुआ इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। यारिक के इर्जा के मामू शर्मिंदा लहजे से देखते बोले, वो कुछ बोलने इससे पहले अब्बास बोल गया, सॉरी मगर इसमें इतना कोई सुनाने वाली बात नहीं। जैसे तारीफ ही तो किसी आप खूबसूरत लड़की की तारीफ की जाती है। अगर तुम्हारे से पहले अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं इसे फौरन अपना लेता। अभी इसकी बात मुकम्मल भी नहीं होती जब यह एकदम खड़ा हो गया। साहब लोग घबरा गए। उठ दफा हो जाए। या तैश में आते हुए कहकर सबको डरा गया। मामू पहले अपने बेटे को तमीज सिखाएगा, इसके बाद आकर माफी मांगेगा। यारी कहे बरसाती निगाह अब्बास पर डालकर भाई सख्ती से डांटता इर्जा को सहमने पर मजबूर कर गया। वो लोग घबरा कर उठ खड़े हुए। तुम यहाँ क्या खड़ी हो, ऊपर जाओ। यारी की ऊंची आवाज पर इर्जा बगैर कुछ कहे खामोशी से ऊपर की तरफ बढ़ गई। अगली दफा मेरे घर आने की कोशिश भी मत करने, वरना इस दफा मैं हाँ मेहमान समझ कर लिहाज कर रहा हूँ, अगली दफा तो अपनी शक्ल भी पहचान नहीं सकेगा। यारी किसका गिरबान पकड़ दे सुर आंखों से देखते हुए बोला। इस वक्त सब घबरा गए। बुराक ने यारी को से ला किया। वो लोग चले गए। तुम क्यों आई थी नीचे? यारी तने हुए असाब के कमरे में इसे देखकर सर लहजे में कहने लगा, मॉम ने बुलाया था मुझे। इज्जा इसे देखे बगैर सीने पर बाजू बांधकर इसे देखा गई। और आपको मेरे लिए बोलने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद को खुद बचा सकती थी, समझे? इल्जा इस पर नजर मरकूज के बरहम अंदाज में बोली, मेरी बर्दाश्त से बाहर है तुम्हारी तरह किसी भी नामहरम की उठती हुई नजरें, समझी इल्जा? यारी खारी आवाज में से तारे जिस पर इल्जा से देखने लग गई। इसका अंदाज वाकई खौफजदा करने वाला था। इसने मुझे देखा था, मैंने नहीं, इसे गुनाह मिलेगा। और वैसे भी मैंने अपना हिजाब किया था, मैं ठीक थी और मुझे अब शदीद नींद आ रही है। फिजा खुद को कंपोज करती नॉर्मल अंदाज में कहते साथ बैठकर बढ़ गई। ये 8 बजे कौन सोता है? यारिक परेशान से देखा पूछने लगा। इजा ने से देखा, मैं सोती हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे नींद आ रही है। अगर आपको है तो आप सोफे पर सो जाना। फिजा बेड पर लेटते से मुंह बनाकर कहने लगी। यारिक बस इसे देखता रह गया। मैं बेड पर सोऊंगा। यारिक सीने पर बाजू बांधकर इसे देखने लगा। मैं आप जैसे धोखे इंसान के साथ सोना पसंद नहीं करती। इजा मुझसे ब्लैंकेट उतारकर इसे मुंह बनाकर कहते साथ वापस ब्लैंकेट
منہ کے اوپر ڈال دی اور یاری خاموشی سے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ صبح ارسا کی آنکھ 10 بجے کے قریب کھلتی، یاری کسے نظر نہیں آئی، یعنی آج وہ اسے بتائے بغیر ہی آفس سے لگا۔ کیسا بندہ دے دیا ہے اللہ تعالیٰ، آپ نے مجھے جسے ایک سوری بھی نہیں بولا جاتا۔ ارزا منہ پسور کر خود سے کہتی، پیروں میں چپل گھسانے لگ گئی۔ آج آنے دو واپس، آپ اسے مزید اگنور کروں گی۔ ارزا ارادہ کرتے منہ پسور کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ یاری کے آفس میں بیٹھا پوری طرح کام میں مصروف تھا۔ وہ لائف کو لے کر واقعی بے حد سنجیدہ ہو گیا تھا۔ آفس کے دوران نہ تو کسی سے بات کرتا نہ فارغ بیٹھتا تھا، بس کام کرتا تھا۔ ابراج کو اس کا یہ انداز اچھا لگا تھا۔ ارزا ظہر کی نماز ادا کر کے بیڈ پر آ کر بیٹھی اور نظر موبائل پر ڈالی۔ کسی سوچ کے تحت اس نے فون اٹھایا، کہیں یارک نے اسے میسج نہ کیا ہو، مگر ایسا نہیں تھا، یارک نے اسے کوئی میسج نہیں کیا تھا۔ ارزا مرجھایا ہوا چہرہ لیے فون سائڈ پر رکھ گئی۔ مجھے منانے کی بجائے مزید ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں، جب میں ایٹیٹیوڈ دکھانے پر آگئی تو رونے لگ جانا ہے۔ ارزا یاری کے متعلق سوچتی ہوں، غصے سے اسے بولنے لگی۔ ارزا نے اس طرح اپنا وقت کام وغیرہ کر کے گزارنا شروع کر دیا۔ 2-3 بار اس نے مزید موبائل اٹھا کر دیکھا، مگر یاری نے کوئی میسج نہیں کیا تھا۔ اب آئے گا نا تو بھی اگنور کروں گی، نہیں دوں گی رپلائی۔ زامیا اس کا میسج نہ پا کر مزید اس پر غصہ ہوتے فون سائڈ پر رکھتے اٹھ پڑی اور افطاری کی تیاری کے نکلی نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ 5 بجے کے قریب جب براق گھر ہوا، منہاس محترمہ کو احترامات سلام کیا۔ السلام علیکم براق بھائی۔ ارزا آس پاس نظر دھڑاتی یاری کا موجود نہ پا کر اسے مشورہ کرنے لگی۔ وعلیکم السلام۔ براق نے اسی کے انداز میں جواب دیا، یارک نہیں آئے کیا؟ ارزا اسے سوایہ نظروں دیکھ کے مایوسی سے پوچھنے لگی، یارک تو بہت پہلے سے ہی آفس سے آ گیا تھا۔ براق نے نارمل سر سے جواب دیا، مگر اس کی بات سن کر ارزا کو پریشانی ہوئی، مگر وہ گھر تو نہیں آئے ہیں؟ ارزا نے بے اختیار براق کو بتایا۔ براق نے اس کو دیکھا، گھر نہیں آیا، اپ سیٹ لگ رہا تھا، اور تمہیں معلوم ہے جب وہ اپ سیٹ ہوتا ہے تو گھر سے زیادہ باہر رہنا پسند کرتا ہے، پریشان نہ ہو، آ جائے گا۔ براق اسے پریشان ہوتا دیکھ کر تھلی بستے ہوئے کہنے لگا۔ ارزا اس بات میں سر ہلا کر خاموشی سے نماز ادا کرنے کا طرف بڑھ گئے۔ پچھلے 1 ہفتے سے ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ آفس سے کہیں گیا ہو، مگر براق کی بات پر وہ متفق ہوتی اپنی پریشانی کم کر لی کہ خاصا وقت بھی ہو چکا تھا، مگر یارکیاں ان تینوں نے خاموشی سے روزہ کھولا۔ اس سے بیٹا آپ کچھ کھا نہیں رہی؟ منہاس محترمہ اسے کھاتا نہ دے کر کہنے لگے۔ ارزا نے دیکھا، ماں میرا دل نہیں۔ ارزا نے مجھ سے جواب دیتی پانی کا گلاس اپنی جگہ پر رکھ کر اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ 12 بج چکے تھے، مگر یاری گھر واپس نہیں آیا تھا۔ اب تو منہاس محترمہ کو بھی یاری کی پریشانی ہونے لگی۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی یاری کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنا لیٹ تو نہیں آیا کبھی جب سے آفس جوائن کیا ہے؟ منہاس محترمہ پریشان سی نظر وال کلاک پر ڈال کر کہنے لگی۔ ارزا پریشانی سے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی اور بار بار نظر وال کلاک پر ڈال رہی، جیسے سے وقت بڑھتا جا رہا تھا ارزا کی پریشانی بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کبھی پورچ میں گاڑی رکی اور وہ اندر داخل ہوا، اسے آتا دیکھ کر منہاس محترمہ فوراً اٹھ کر بڑھ گئی، مگر اس کے ہاتھ پر پھٹی ہوئی دیکھ کر اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا۔ کہاں تھے تم اور یہ کیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ پر؟ منہاس محترمہ فکر مند سے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگی۔ وہ انہیں دیکھنے لگ گیا۔ مام ریلیکس، میں ٹھیک ہوں، پریشان نہ ہوں، آپ سو جائیں جا کر۔ یاری کو انہیں تسلی دیتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا۔ اسے دیکھنے لگے، تم بھی سو جانا ٹھیک ہے؟ وہ اسے پیار سے کہتے ساتھ اپنے کمرے طرف بڑھ گئی اور یاری بھی ہم اسے اوپر کمرے میں آئے۔ ارزا سے آتا دیکھ کر صوفے سے اٹھ کر اس سے بڑی، کہاں تھے آپ یاری؟ ارزا کمر پر ہاتھ رکھ کے لڑاکا انداز میں اس سے پوچھنے لگی۔ یاری اس کی بات کا جواب دیے بغیر ہم اس سے بیٹھ کر بڑھ گیا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ ارزا اس کا جواب نہ پا کر اب کی بار اونچی آواز میں بولی۔ یارک نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نہیں تو کھاتا، تمہیں مجھ جیسے دھوکے باز انسان کے ساتھ نہیں رہنا۔ یارک ایک سرسری سی نظر اس پر ڈال کر طنزیہ لہجے میں اس کی کہی بات یاد دلانے لگ گیا۔ ارزا اسے دیکھنے لگی۔ اچانک ارزا کی نظر اس کے ہاتھ بڑھ گئی۔ یارک کیا ہوا ہے آپ کے ہاتھ کو؟ ارزا اسے فوراً سے اس طرف بڑھتی اس کا ہاتھ تھام کر پریشان سے پوچھنے لگی۔ اس نے ہاتھ چھڑوایا۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ارزا، یارک اسے دیکھتے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے بولا۔ یارک مجھے بتائیں کیا ہوا ہے اور کیوں افطار پر نہیں تھے؟ مجھے بتائیں۔ ارزا اس پر نظریں مرکوز کی ایک ہی بات بار بار دہرانے لگی۔ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میرا اور افطار پر اس لیے نہیں آیا۔ تمہیں مجھ جیسے دھوکے باز انسان کی شکل نہ دیکھنی پڑے۔ یارک اسے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہتے ساتھ دھوکے باز پر زور دیتا وہاں سے اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا۔ ارزا سے جاتا دیکھنے لگی۔ اسے اب محسوس ہوا کہ اس کا دھوکے باز کہنا یاری کے ہاتھ سے زیادہ ہرٹ ہوا ہے۔ وہ مایوسی سے جاتا دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد گزرنے کے بعد ارزا اسٹڈی میں آئی تو یاری کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ کر اسے غصہ آیا۔ شرم تو نہیں آتی؟ ایکسیڈنٹ کروا کر سکون نہیں ملا جو یہ کر رہے ہیں؟ ارزا سینے پر بازو باندھ کر ہپا نظروں سے اسے دیکھتی کہنے لگی۔ یاری سے آتا دیکھ کر سگریٹ لبوں سے ہٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ یاری کسے پھینکے، یہ نقصان دہ ہے۔ ارزا اسے نرمی سے منع کرتے ہوئے کہنے لگی۔ یاری کی نظریں اسی بار مرکوز ہیں۔ آپ نے کچھ کھایا ہے؟ میں کھانا لا دوں؟
ارزا ایک کے بعد دوسرے والد سے پوچھنے لگی، وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ارزا، تم نہیں رہنا چاہتی نا میرے ساتھ، میں تمہیں ڈائیورس دے دوں گا۔ یاری کسی بے حد سنجیدگی سے بولتا ارزا خود پر دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ مذاق سمجھا ہوگا، آپ نے شادی کو مقصد کے تحت نکاح کیا اور آپ چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑنا مجھے آپ کو۔ ارزا سرد لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں جمائے کہنے لگی، میرے ساتھ رہنا بھی تو نہیں چاہتے ہو؟ یاری کا آپ بھی سنجیدہ نیاز سے اسے دیکھتا کہنے لگا، یاری کا آپ مان کیوں نہیں رہتے؟ آپ نے مقصد سے مجھ سے نکال کے یہی سچ ہے، اگر آپ ایک سوری بول دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ارزا جھجری سے لے کر غصے سے حقیقت بیان کرنے لگی، مانا میں نے تم سے مقصد سے نکال کیا تھا، اس کے لیے معافی بھی مانگتا ہوں، مگر ارزا میں نے کچھ غلط نہیں کیا تمہارے ساتھ۔ ایک کمرے میں ہونے کے باوجود میں نے تم سے کوئی حق وصول نہیں کیا، لیکن تم نے مجھے دوبارہ مسکرانا سکھایا، مجھے دوبارہ جینا سکھایا، مجھے تمہارا ساتھ بہت اچھا لگتا ہے۔ اب میں تمہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں، میرے احساسات اور جذبات تمہارے لیے سچ میں اب بالکل سچے ہیں، ٹرسٹ می آئی ریئلی لو یو۔ یاری کھڑا ہو کر اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر سادہ انداز میں ایک بار پھر اسے محبت کا یقین دلانے لگا۔ ارزا کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور اگر مجھے دوبارہ دھوکہ دیا تو؟ ارزا منہ بنا کر اسے دیکھتے کہنے لگی، مار دینا مجھے، لیکن آزما کر دیکھ لو، خود کی جان دے سکتا ہوں تو میں نہیں کچھ ہونے دوں گا، میں سانس بھی تم سے پوچھ کر لوں گا۔ یارک نے بے اختیار سے بولا۔ ارزا اسے تنگی چھوٹی کے دیکھنے لگی، بہت ہی تھرڈ کلاس ڈائلاگ تھا، جب آپ آفس ہوں گے تب آپ سانس نہیں لیں گے؟ ارزا اسے دیکھتے پھر سے بولی۔ یارک نفی میں ساحل آ گیا، ارزا کبھی تو سنجیدہ ہو جائے کرو، خیر میں انتظار کروں گا کب تمہیں مجھ سے محبت ہوگی۔ یارک اسے مسکرا کر دیکھتا کمرے میں بڑھنے لگا، جب ارزا نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ میری زندگی میں آپ سے پہلے کوئی نہیں تھا یارک، یقین میرا، میں نے سوچا تھا میں اپنے شوہر سے محبت کروں گی، اور نکاح کے وقت 3 بار بولنا بولتے ہی مجھے آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ ارسا اسے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں اقرار کرنے لگی، اس کی طرف یارک مکمل مڑا اسے دیکھنے لگا، تم مذاق تو نہیں کر رہی ہو نا؟ یارک اس کے چہرے کو بغور دیکھتا پوچھنے لگا۔ ارزا نے منہ بنا کر اسے دیکھا، آپ کو میری محبت مذاق کر رہی ہے لگ رہی ہے؟ ارزا منہ بنا کر اسے دیکھتے کہنے لگی۔ نفی میں ساحل لا کر اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کروا گیا۔ ارزا کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی اور اس کے گال سرخ ہونے لگے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تم شرماتی بھی ہو؟ یارک اسے اپنے کیے ہوئے تنگ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ ارزا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، شرم نہیں آ رہی؟ ایکٹنگ کر رہی ہوں، مشرقی لڑکیاں شرماتے ہوئے ہی اچھی لگتی ہیں۔ ارزا اسے رازدار انداز میں تاکتے ہوئے ہنسی، یارک کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ یارک سے دیکھنے لگا اور اسے سینے سے لگا گئی، اس میں سے آتی خوشبو یارک مرتضیٰ کو سکون محسوس کروا رہی تھی۔ چلو آج پھر مل کر سحری بناتے ہیں۔ یارک اسے خود سے ہلا کرتا کہیں مار کر کہنے لگا۔ ارزا نے اسے دیکھا، ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے بنائیں گے؟ ارزا کمر پر ہاتھ رکھ اس کی ہاتھ سے دیکھتی پوچھنے لگی۔ کوئی نہیں، تم بنا رہے ہیں، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ یارک اسے مسکرا کر کہتے ساتھ اس کا ہاتھ تھام کر نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ ارزا سحری بنا رہی تھی اور وہ کرسی پر بیٹھا اسے جاگتے دیکھ رہا تھا۔ یارک آپ مجھے ایسے مت دیکھے، میں کنفیوز ہو رہی ہوں۔ ارزا اس کی نظروں کی تپش خود پر مسلسل محسوس کرتی تھوڑا نروس سے کہنے لگی، تم اپنا کام کرو، مجھے میرا کام کرنے دو۔ یارک اس پر نظر مرکوز سے گمبھیر لہجے میں کہنے لگا۔ ارزا کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یارک کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ارزا مسکراتے ہوئے آملیٹ بناتے سے کہنے لگی۔ یارک خاموشی سے دیکھنے لگ گیا۔ منہاس محترمہ اٹھ کر باہر آئیں تو کچن میں آتی آواز سے دھیان اس کی طرف گیا، وہ کچن میں جھانکنے لگی۔ یارک اور ارزا کو کچن میں موجود پا کر وہ مسکرا دی اور پانی پینے کی غرض سے اندر طرف بڑھی، جہاں یارک ارزا کے پیچھے کڑا اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے پراٹھا سینک رہا تھا۔ منہاس محترمہ اپنی موجودگی کا احساس دلوائی، اس وقت یارک فوراً پیچھے گا اور ارزا بھی کنفیوز ہوئی۔ مام گڈ مارننگ۔ یارک کو کچھ سمجھ نہیں ہے تو بس یہی بول گیا، بیٹا آپ کی تو نائٹ ہی نہیں ہوئی۔ منہاس محترمہ سے مذاق کے انداز میں کہتے ساتھ پانی پی کر باہر چل گئی۔ ارزا اس یہاں کی بڑی کے دیکھنے لگی۔ سحری کے وقت صاحب آ چکے تھے۔ ارزا یارک منہاس محترمہ پراگ مل کر سحری کر رہے تھے۔ کل مجھے آپ صاحب کو ایک بڑا سرپرائز دینا ہے تو تیار رہیے گا۔ براق مسکراتے ہوئے ان سب کو پہلے سے آگاہ کرتے ہوئے بولا اور سب بھی مسکرا دی اور سحری